پروردگار کہاں تو اور کہاں میں؟ تو رب جلیل ہم عبد، تو رب جلیل ہم عبد ذلیل، تیرا اتنا بلند مقام، تو نے مجھے موقع عطا فرمایا، میں یہ کہاں ہر ایک کو موقع ملا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ائمہ مصلی پہ آتے تھے، ہم وضو کر رہے ہیں، دانت ہمارے باہر نکلے آ رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، وضو خانے پہ گڑے ہیں، کہیے کوئی مزاح بھی کر دیا جائے تب بھی مسجد میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ اور امام جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا تاریخ، ایک امام کی بات نہیں، کئی اماموں کے بارے میں کہ بدن ایسے کانپ رہا ہے جیسے بیت کانپا کرتا ہے، اور کسی نے کہا مولا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور عالم یہ کہا تمہیں معلوم ہے کہاں وہ میرا خدا اور کہاں میں اس کا بندہ، صلوات بھیجیے معرفت کے سالے بات نہیں۔ اب آپ دیکھیے، لیکن جب انسان کو کسی چیز کی جانکاری ہوگی تبھی بات پیدا ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے روایتی چلی ہے، چل پڑتا رہے۔ دادی نے اگر نماز سکھا دی تو ان کے یوں بیچاری ہاتھ رکھتی تھی، تو عمریں ختم ہو جاتی، لوگ یوں ہی ہاتھ رکھے رہتے ہیں۔ ہمارا رفع یدین نہیں جانتے ہیں کہ رفع یوں بس کہ بھائی ان سے سیکھی تھی، اے بھیا ان سے سیکھی تو تمہاری تمرین تھی، یہاں تو کچھ اور سیکھ لو، صلوات ہے یا نہیں، تو یہ تمرین تھی، وہ تو بچپنا تھا نا، تمہیں بھائی دادی جیسے نماز پڑھنا جانتی تھی انہوں نے ویسے سکھا دیا، آج تو تم بڑے ہو گئے معلوم تو۔ اور یہ آپ غور فرمائیے گا، بندہ بندے کے ساتھ احسان کر دے، زندگی بھر شکریہ ادا ہو رہا ہے، بھائی یہ میرے محسن ہے، اور وہ کب سے احسانات کر رہا ہے، قطرہ آبی سے پیکر انسانی بنایا، ذرے کو آفتاب بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بغیر ڈیمانڈ کے اتنی چیزیں اس نے ہمارے حوالے کی، ہم خالی اگر چہرے کا شکریہ ادا کرنا چاہے عمر ختم ہو جائے شکریہ نہ ادا ہو پائے گا، صلوات بھیجیے وغیرہ۔ بہت جلدی آپ غور فرمائیے، اگر خالی چہرے کا شکریہ ادا کرنا چاہے، ایک چھوٹا سا چہرہ ہے، آپ غور فرمائیے کیا نہیں اس نے اس میں لگا رکھا ہے، اور اس چہرے میں ایک عیب پیدا کر دے تو پھر آپ دیکھیے ہر جگہ، اگر یہ جو آنکھیں اس نے درمیان میں جناب ناک، داہنے ایک آنکھ بائیں ایک آنکھ، یہ کیا، اگر ایک آنکھ پیشانی میں آپ کی لگا دے تو ایک ٹھڈی پہ ہے، دیکھنا ہی تو تھا، چاہے سے دیکھ لے چاہے یوں دیکھیے، کتنا عیب معلوم ہوتا ہے نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی انسان ہے، خدا نہ خواستہ گڑبڑا گیا تو اما جب اس کا چہرہ نہیں دیکھنا کوئی گوارا کرے گا تو بات کون سننا گوارا کرے گا، صلوات بھیجیے وغیرہ۔ ان آنکھوں میں اب جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، آنکھوں میں دے، اس لیے آپ کے ہیں ہمارے ہیں آنکھیں، یہ تو اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے اس سے پوچھئے گا، کوئی جنم جات آپ کا جان پہچان تو پوچھئے کہ تمہارے دل کی تمنا کیا ہے، اب وہ یہی کہتا ہے کاش کہ اتنی اللہ روشنی دے دے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لوں، میرے بھائی بہن کیسے ہیں، یہ آپ کو قیمت نہیں اندازہ ہے۔ اور اس چربی کے ڈھیلے کے اندر حواس باختہ ہو جائیں گے سائنسدانوں کے، صلوات بھیجیے وغیرہ، جو نے فن دکھا دیا ہے، چربی کے ڈھیلے کے اندر رگوں کا جال بچھانا اور ان باریک رگوں میں خون کا جناب دوڑانا، یہ اس کے علاوہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں آنکھ بنا لیا لیکن ہلٹی دلٹی نہیں بنا پائے ابھی تک، صلوات بھیجیے وغیرہ۔ اس آنکھ کا آپ شکریہ، اس کے بعد آپ سنیے، آنکھوں کی سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے کیا کیا، یہ موٹے موٹے جناب پشتے لگائے، جس کا نام آپ نے ابرو رکھا ہے نا، حاجب رکھا ہے، اس کے بعد وہ دو باقاعدہ طور پہ روشن دان پلکیں، پلکوں کا سسٹم کبھی غور کیا ہے آپ نے، جب اوپر کے دو بال یوں جائے تب تیسرے کا یوں ملتا تب آنکھ بند ہوتی ہے، صلوات بھیجیے وغیرہ، یہ سسٹم ہے، تماشا تھوڑا نا، اب آپ کے وہاں یہ ہے سیٹنگ۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا، اگر یہ ناک یہاں پر لگا دیتا، آنکھ ایک سائڈ میں لگا دیتا تب بھی آپ بہت برے لگتے۔ معصوم نے یہی فرمایا کہ خالی نور کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تقسیم نور جو آسمان سے چل رہا ہے، اگر اچانک آنکھوں پہ آ جائے گا آنکھیں چوندھی آ جائیں گی، صلوات بھیجیے وغیرہ۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیے،
اگر یہ ہوٹ نہ ہوتے ڈائریکٹ دانت لگے ہوتے کتنے اچھے آپ لگتے. ہاں لوگ بڑی دور دور دیکھنے آتے کہ بھائی ان کو دیکھو بہت عمدہ آدمی ہے. آپ کی اس نے آبرو رکھی ہر جگہ پہ. نوالے کے سپورٹر ہیں یہ دونوں ہون. اگر یہ نہ ہو اس کے بعد زی میں جناب تمام تلخی شیریں خوبصورتی سب رکھی اس کے بعد دانتوں کو لگایا. اچھا دانت بھی آپ کی ضرورت کے اعتبار تھے. ہاں کاٹیے دیکھیں کھمبے لگے 2 آگے کے 4 بھی چوڑے والے لگے. اس کے بعد پیچھے کا یہ چکی بھی بنا دو ان کو تاکہ پیسے کیسے ہم کہیں یوں کیسے ایک ایک چیز میں پڑھوں گا دیر تو اسی میں لگ جائے گی. صلوات ہے جاوید. تب علماء نے کہا کہ جب تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور تمہیں اپنا ہم آہنگ و متناسب خوبصورت چہرہ نظر آئے تو بارگاہ معبود میں دعا کرنا کہ پروردگار جیسا تو نے لاجواب چہرہ بنایا ہے ویسے ہی میرے اعمال بنا دے. اس لیے کیونکہ چہرہ مٹ جائے گا اعمال برقرار رہیں گے. صلوات ہے جاوید. آپ ادا کر پائیں گے چہرے کا شکریہ ہے؟ ہمت آپ کے ہمت نہیں آپ کے. تھک جائیے گا خالی چہرے کا شکریہ نہ ادا ہو پائے گا. اب آپ کو موقع ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اور یہ جو سجدے وغیرہ کر رہے ہو اس سے نہ میری خدائی میں کوئی اضافہ ہے نہ کمی ہے. فرعون صاحب بڑے ایٹھے رہے خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے سجدے نہ کیے تو کیا میری خدائی نہ رہی. نمرود صاحب ہمارے نبی کو پریشان کرتے رہے خالی دیکھتے رہ گئے. آگ جلانا ان کا کام تھا اور آگ کو گلزار بنانا یہ میرا کام تھا. بہت بڑے ہوتے اتنے بڑے سورما تو روک لیتے. سیکنڈ میں نے بنا دیا. اس کے بعد جب میں ان کو بلانے پہ آیا تو میں نے ان کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام نہیں کیا. میں نے بہت چھوٹے سے معاملے میں ان کا کام لگا دیا. صلوات ہے جاوید. آپ کچھ دیا نہیں تھا یہ تم نے نہ مارا. آپ وہ فرمائیے گا قارون نے خزانے لوٹے جمع کر دیے. جاؤ تم بھی جاؤ سب کو. ہمارے لیے کیا بات ہے؟ اگر تم سجدہ کر رہے ہو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. یہاں سر جھکاؤ گے تو دولت مندوں کے دروازے میں سر نہیں جھکانا پڑے گا. یاد رکھنا اگر یہاں نہ ہوگے تو ہر جگہ سر جھکانا پڑے گا. صلوات بھیجا ہوگا. ماشاءاللہ سے اہل نظر ہے. یہ تو ہماری رات بہت ہو جاتی میں کون صبح اٹھے. میں احساس کر لو گے دوڑتے ہوئے اٹھو گے. اور اگر آنکھ کھل گئی تو اب تمہارا فریضہ ہے کہ اٹھ جاؤ. کیونکہ اگر اس نے وہی تمہارا آخری بستر قرار دے دیا ہوتا کیا کر لیتے؟ موقع دیا آ جاؤ میدان میں. سیدھے لیٹے تھے. اب بعد میں لوگ تو اچھے بھلے لیٹے تھے. کہا بالکل سیدھے ہو گئے. صلوات ہے جاوید. ایک ایک بات پہ غور کیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک ایک بات. ماں ارے بھائی بہت نہیں وہ دیکھیے چچا کو اذان. چچا کو اذان دینے کی عادت نہیں ہے. تمہیں بلایا جا رہا مقدر والے ہو. امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مرغ جو پرندہ صبح اذان دے کے جگا رہا ہے اسے برا نہ کہنا. اس لیے برا نہ کہنا کیونکہ اس کا احسان ہے تمہارے اوپر کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگا رہا. اما جب اللہ امام پرندے کی توہین نہیں برداشت کریں گے تو کسی مومن کی کیا توہین برداشت کر لیں گے. صلوات ہے جاؤ گا. اذان دے رہا وقت آپ غور فرمائیے اللہ اکبر. اچھا یہ کیا بات ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ میاں اللہ اکبر. یہ ایک مرتبہ کیوں نہیں 4 اللہ اکبر. اب نہیں اٹھو گے پھر کنورٹ لی پھر اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ اسی لیے ہے کہ یہ کہنے نہ پائے سنا ہی نہیں دیا. 4 مرتبہ سنیے ہو. ایک مرتبہ کا اللہ اکبر پھر کنورٹ بدلی. ٹھنڈک بہت ہے آج صبح بھائی کیسے اٹھا جائے گا. پھر اس نے کہا اللہ پھر کنورٹ بدل دی. تذکر اسی لیے کہا جاتا ہے یاد دلاتے رہو تاکہ دماغوں میں گردہ نہ جم جائے. صلوات ہے جاؤ گا. تذکر کی ضرورت ہے. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا. اس کے بعد کبریائی کا اعلان کرایا. پھر کیا کہا اشہد ان لا الہ الا نہیں کہیے گا ال کہا کہ نون محذوف ہے یہاں پر. صلوات ہے.
ہاں یہ بھی نماز مجلس پڑھ بتا دو بیٹے کیا ہے. ان نہیں اشہد ال ہے قاعدہ جرمنون جاری ہوگا, نون گر جائے گا, الف لام میں مل جائے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ کیا بھائی وہاں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بندہ لگے سوچئے گا. اس کے بعد کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, رسول کے بعد پیش آئے گا. صلوات بھیجیے آواز. بہت ہی معذرت کے ساتھ عمریں ختم ہو جا رہی ہے, ابھی تک اذانیں نہیں صحیح ہو پائی ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ. ہاں اذانیں نہیں صحیح ہو پا رہی. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. اب تو بھائی ظاہر سی بات ہے, اور مسلمانوں کی بات نہ کیجیے, اپنی تو بات کیجیے. بھائی آپ تو ولایت علی کا جام پیے ہوئے ہیں. ہاں بھائی اس نے کہا اشہد ان امیر المومنین, میں گواہی دیتا ہوں علی کیا ہے مومنین کے امیر, اور وہ امام المتقین. کیا مطلب ہے متقیوں کے امام. بات سمجھ لیجیے پھر کہیے امام المتقین, پھر دوڑ کیجیے امام المتقین. مومنین کے صرف امیر ہے, وہ امام متقیوں کے ہیں. صلوات بھیجیے آواز. کہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ نہیں کہا امیر کے ساتھ بلائیں گے, اس لیے امیر تو کوئی بھی بن سکتا ہے. صلوات بھیجیے آواز. اس کے بعد کیا کہتے ہیں متقین علی ولی اللہ. ہاں علی ہے, آپ کو بتائیے پڑھنا پڑے گا آپ کو, قاعدہ یہی ہے. علی کہیے علی ولی اللہ. یہ اس کے بعد وا خلیفتہ, تے پہ پیش پڑھیے, زبر نہ پڑھیے, غلط ہو جائے مانا, الف عجیب ہو جائے گا. وا خلیفتہ بلا, کیا ہے علی رسول کے بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ ہیں, نمائندے ہیں, نائب ہیں. آپ نے کہا ایک مرتبہ سما یہ بار بار یہ تو چچا ختم ہی نہیں کر رہے, کب ختم کریں گے, بڑی لمبی اذان کہہ دی. صلوات بھیجیے آواز. پھر دوبارہ اچھا اگر قدرت چاہتی, سنیے گا پہلے نظر تشریف فرمائے, تو ڈائریکٹ کہہ دے حی علی الصلاۃ, کہہ دے حکم شریعت ہو جاتا کہ نہیں, ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ. قدرت نے کہا اگر ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ کہہ دوں گا یہ ہو جائے گی, یہ بھائی سے ہی گھبرائے رہتے ہیں. اس لیے پہلے کبریائی, پھر وحدانیت, اس کے بعد رسالت, پھر ولایت, اس کے بعد نماز. صلوات ہے زیادہ. ہے نا. اچھا ڈائریکٹ اگر یہ کیا بات, صبح صبح نماز نہیں کہا, پہلے یہ سب اس کا. اسی نماز میں عقیدہ بھی ہے, اسی نماز میں عمل بھی ہے, اسی اذانی سے سب کچھ ہے. اللہ اکبر دے کر علی ولی اللہ تک یہ ہو گیا عقیدہ, اور علی نے کہا جائے حی علی الصلاۃ سے لے کر حی علی خیر العمل تک, حی علی الصلاۃ, بھیا نماز بلایا جا رہا. اچھا یہ بھی کہہ دیا, یہ یوں ہی نہ سمجھنا خالی تھا تم سے کہ نہیں حی علی الفلاح, یہ نماز تمہاری فلاحیت و کامیابی کی ضمانت ہے. ہاں آؤ آؤ حی, بھائی تم تو غدیری ہو بھائی, ہاں تم تو بڑا جام پیتے ہو, بڑے دعوے کرتے ہو کہ اس اعلان نے انقلاب کر دیا تھا, پیچھے رہوانا انتظار کیا گیا, آگے والوں کو بلایا گیا, ہمیں کچھ نہ لحاظ کرو, غدیر کا اعلان ہی سن کے اٹھ جاؤ. صلوات بھیجیے آواز. وہاں تو 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے, تو یہاں 2 مومن نہیں جمع ہو پا رہے ہیں. صلوات بھیجیے آواز. وہاں تو 1.25 لاکھ حاجی آ گئے, یہاں 2 مومن نہیں. آخر آپ کہتے رہیے یہ خالی یوں ہی ہے. اور اگر خالی اگر یقین ہو کہ بلال کے حی علی خیر العمل سے 1.25 لاکھ حاجی ایک مرکز پہ جمع ہو کے غدیر کے میدان کو قبہ نور بنا دیا تھا, تو مومنین اپنے وجود سے مسجد کیوں نہیں نورانی بنائے دے رہے ہیں. صلوات بھیجیے آواز. اکبر پھر کہا 2 مرتبہ. اب بھائی جو سمجھدار بندہ تھا اس نے بھائی اٹھنا چاہیے, بہت دیر ہو گئی, بڑی دیر ہو گئی.
اٹھا بھائی جاڑا تو ہے بھائی. اب اس نے جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کے کہاں کھڑا ہو, مشین چلاؤ گیزر چلائے, کھٹ سے اس نے کہا میں وضو کرو اور پہنچو. اب جو وضو کے لیے گھر میں اللہ کیا محبت ہے آپ کو, بس دیکھو اگر ٹائم ہو تو گھر آ جانا, ورنہ اگر گھر ہمارے گھر آ جانا, ورنہ اپنے ہی گھر میں یاد کر لینا, لیکن دل لگا کے یاد کرنا. ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں, اگر آ گئے تو سبحان اللہ, اگر بوڑھے ہو نہیں آ سکتے ہو تو یاد کرنے, مگر یہاں آؤ گے تو فائدہ ہو جائے. سنیے اب وہ بھائی چلا, چلنے کے بعد جب آیا تو مجھے سوچ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے, شمال بھی اسی کا, جنوب. اما کس کی طرف کہاں منہ کر کے کھڑے ہو جو نماز پڑھیں, چاہے ادھر منہ کریں ادھر کریں, سب طرف خدا ہے نا. ہر تو یہی تو کہا جاتا ہے خدا ہر جگہ حاضر ہے, تو نہیں آواز چاروں میں سے ایک کو قبلہ بنانا پڑے گا. سلامات بھیجیے ایک کو قبلہ کو بنانا پڑے گا. جب آئیے سامنے کھڑا ہو گیا, اب کھڑا ہوا تو سنیے کیا کہہ رہا, سنے جائیے گا اللہ بابا جانے فدا ہو جائیں. کھڑا ہو گیا بیچارہ, کیا کہہ رہا ہے, قد قامت الصلاۃ. کیا کہتا ہے, اگر فرادہ نماز پڑھنا ہے تو بیٹھ کے اقامت نہ کہیے گا, میں بتا دے رہا ہوں آپ کو, کھڑے ہو کے اقامت کہا کیجیے کہ بیٹھے جب قد قامت الصلاۃ تب کھڑے ہو گئے. اگر فرادہ جماع اکیلے پڑھنا ہے آپ تو اقامت آپ کھڑے ہو کے ہی, اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, جو حی علی خیر الملا جب اٹھ جائیے, یا قد قامت الصلاۃ جب اٹھ جائیے. خیر بہرحال قد قامت الصلاۃ کیا معنی, نماز قائم ہے. قد قامت الصلاۃ نماز قائم ہے. اس کے بعد کیوں کھڑا ہوا صاحب, یہ ہاتھ ہے اس کے, دیکھیے آپ, یہ تو لکھا ہے حکم شریعت کیا ہے کہ ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لبوں کے پاس ہونا چاہیے, مستحب ہے یہ بات. رفع یدین اسی کا نام ہے کہ ہاتھ تمہارے یوں ہو سامنے, رفع مانے بنا, یدین مانے دونوں ہاتھ یوں ہونا چاہیے بالکل. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے, 2 رکعت نماز. بھیا باتیں نہ کرو, صلوات بھیجیے آواز. یہ تو بچے تو ہیں, ان کا تو کارکرم چالو رہے گا, ہم لوگ اوپر سے چالو رہے ہیں. صلوات بھیجیے آواز. تو آپ کیا ہوگا, 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں میں, واجب قربتاً اللہ نہیں, ہاں اللہ کے علاوہ ہو جائے گا, اللہ حرف استثناء ہے. ہاں اللہ قربت اللہ کی حکم کی بجا آوری, فرمان خدا کے لیے, خوشنودی خدا کے لیے 2 رکعت صبح کی. یہ تو آپ نے نیت کہہ دی, لیکن یہ بظاہر آپ نے زبان دے, لیکن اصلی کلام تو یہ ہے کہ پروردگار میں نے دنیا کی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب ہم ہے یا تو ہے, کوئی اور نہیں ہے. صلوات بھیجیے آواز, اب کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. اب کوئی نہیں, ہم ہاتھ اٹھا ہوا ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں, اگر مسلم یوں ہاتھ کھڑ گئے, بھائی کچھ نہیں میرے پاس, اب آپ یوں کھڑے, پروردگار اب ہم ہے یا تو ہے, بیچ میں کوئی تو ہے, میں ہوں, میں حقیقت میں حقیقی بندہ پروردگار. اب شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا نام سے اس اللہ کے جو بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا. رحمان بر وزن فعلان صفت یوں کہا جائے اس میں مبالغہ, رحیم بر وزن فعلی یوں کہا صفت مشبہ. رحمان وہ سب کے لیے ہے, مومن کے لیے, کافر کے لیے, بدعمل کے لیے, سب کے لیے, لیکن رحیم صرف مومنین کے لیے. کہا جائے صاحب مجموع البیان نے اپنی کتاب بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے 100 حصوں میں سے ابھی 1 حصہ دنیا میں نازل کیا ہے, 99 حصے مومنین کے لیے قیامت کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. ہمارا جب ایک کا عالم یہ ہے تو 99 کا عالم کیا ہوگا. صلوات ہے یا اللہ. اب آپ نے کہا الحمد, اگر میں گرامر ہی پڑھتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جو کائنات کا پالن ہار ہے,
ذہن کو وسعت دیتے جائیے، جہاں جہاں پر مخلوق ہے سب کا پالنے والا وہی ہے، سیارگان کو جناب قوت دینے والا وہ، سورج کو روشنی دینے والا وہ، چاند کو چمک دینے والا وہ، پھولوں کو خوشبو دینے والا وہ، رزق زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات کو رزق پہنچانے والا وہ، ہم کو رزق دینے والا وہ، اجنہ کو رزق دینے والا وہ، ہمارا جہاں جہاں مخلوق ہے اس کا پالنے والا وہی الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین۔ ہاں یہ نہ سمجھنا قیامت کے دن کا مالک بھی ہے میاں یوم جزا کا، تو میں وہیں پہ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود خاص تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب ان لوگوں کی نہیں جن کے اوپر غضب نازل کیا، ولا الضالین اور نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔ اچھا ہم نے کہا جیسے ہی یہ کہا قائم رکھ، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ کہہ رہے ہیں آمین، صلوات ہے جاگا۔ ہم لوگ تو وہاں تک پہنچ گئے، اس لیے کہتے ہیں پروردگار آ گئے تو ڈٹے رکھنا، اسی لیے جب آ گئے تو کہتے ہیں الحمدللہ دکھائیے، ابھی تک 1400 برس سے دیکھ ہی رہے ہیں، صلوات بھیجیے آواز، تب کہے آمین۔ اب قدرت کی آواز آئی، میرے بندے اپنی اتنی بڑی نیند کو تو نے ہماری محبت میں کوہتا کر دیا، نرم اور نازک بستر کو تو نے چھوڑ دیا، پڑتی ہوئی اوس میں میرے گھر میں آ گیا، میرے گھر کو آباد کر دیا، کیا کہنا تیرے ٹھنڈے پانی سے تو نے وضو کر لیا، چھینکیں آ رہی تھی مگر تابڑ توڑ ہمارے محبت میں تو کھڑا، اتنا بڑا قصیدہ تو نے میری شان میں پیش کر دیا، یہ بتا کچھ اور یاد ہے خالی یہی یاد ہے؟ کچھ اور یاد تھا کا پروردگار میں تو جاہلوں نادان، مجھے کیا پتا تیری تعریف کیسے کی جاتی ہے، تیرے نبی کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب میرے گھر میں رکھی تھی، ہم نے جب اسے دیکھا داہنی طرف یہ قصیدہ لکھا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اگر معبود کچھ اور چاہتا تو پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک، آپ ہی بول رہا ہے اللہ، وما ادراک، تم جانتے ہو ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکہ والروح، یہی تو وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور ملائکہ سے افضل ترین روح الامین باذن ربہم، یوں نہیں آتے ٹہلنے گھومنے دل بہلانے، اللہ کی اجازت سے، من کل امر، ہر امر ربی لے کے آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں بتائیے؟ آپ پاس آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ ہمارا کوئی نجف کا عالم کہے کہ میرے پاس آئے، کوئی ایران کا مجتہد کہے میرے پاس آئے، کوئی خانقاہ کا مالک کہے میرے پاس آئے، کوئی دارالعلوم کا پرنسپل کہے کہ میرے پاس آئے، ہمارا کسی کے کس کے پاس کے مطلب امر ربی لے کے آئے ہیں تو کوئی صاحب امر ہوگا، صلوات ہے یہ آواز آج اس کے پاس کوئی صاحب امر ہوگا، اور سلام ہے حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتے ہیں، صبح صادق نمودار ہے۔ اس کے بعد جب پڑھ لیا تو بندے نے سوچا کہ عظمت خدا بند تعالی بندے کے دل میں اتنا پیدا ہوئی کہ اللہ کے سامنے میں ایسے جھکا کہ ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ، اس کا نام کیا لکھا؟ رکوع، رکاؤ یرکاؤ سے ہے، رکوع مانے جھکنا۔ اچھا وہاں چلا گیا، اچھا وہاں میں سمجھا شاید خاموش رہ جائے گا، وہاں کیا کہہ رہا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، یہی تو کہتے ہیں آپ۔ لیجئے اب آپ ادھر آپ نے یہ کہا، آپ کھڑے ہوئے، قدرت نے اپنی گفتگو کی رسید
آپ ہی کے ہاتھ میں دے دی. کیا دے دی؟ سمع اللہ لمن حمدا، میرے بندے جو کچھ تو نے تعریف کی اللہ نے سن لیا ہے. صلوات بھیجیا وغیرہ. سمع اللہ، سن لیا اللہ نے. لیمن حمدا، جو کوئی اب اس سے ہے بندے نے سوچا میری بات اللہ سن لے، ہمارا شکریہ کا سجدہ تو ادا کیا جائے. کھٹ سے سجدے میں چلا گیا. ہاں یہ اسی کا ہے. صلوات بھیجیا وغیرہ. یہ سجدے میں گیا. اچھا سجدے میں بڑے شان سے بیٹھا ہوا، بغلوں کو جناب جو کھولے ہوئے، ہاتھ جناب یوں رکھے ہوئے، یہی سب طریقے ہیں، سیدھ میں رکھے ہوئے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے، اسی کی تعریف ہے. میں جب یہ کہہ لیا اللہ نے کہا بیٹھو بھائی، میں اتنی تم نے ماں میری تو تعریف کے مار اعلیٰ و عظیم و بحمدہ سب تم نے. بیٹھ جاؤ بھائی، بڑی زحمت کر رہے، بہت دیر سے تھکے ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھو. تو بندے نے سوچا کہ اللہ مجھ جیسے گناہگار کو بیٹھنے کی مہلت دے، موقع غنیمت ہے. نہ مال مانگا، نہ متاع مانگا، نہ جنت مانگی، نہ جہنم سے چھٹکارا مانگا، نہ اولاد مانگی، نہ پیسہ مانگا، نہ دولت مانگی. کہہ رہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بار الہ میرے گناہوں کو بخش دے. یہ کہنے کے بعد دوبارہ سجدہ. ہمیں سجدہ کرنے کے بعد چھاپ خاموش ہو جا. اب تو اس نے اندھیر کر دیا. عالم یہ ہے، ہاتھوں کو جناب رکھا زمین پہ اور آواز دے رہا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. بار الہ یہ تیری ہی دی تو قوت ہے جس سے کبھی کھڑا ہو رہا ہوں، کبھی بیٹھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے بیٹھ رہا ہوں، کبھی بحول اللہ وقوت ہی، اسی کی قوت ہوتا. اقوم کھڑا ہوتا ہوں، واقعد میں بیٹھتا ہوں. اقعدو ہے، اس کے بعد اگر ساکن کر وقعد پڑھا جائے گا. میں بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوا. قدرت نے وہی قصیدہ تو وہی والا میں جو پہلے سنا، جو اور عجیب سنا رہا ہوں. ایسی تیری تعریف کروں گا نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں. پھر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دو محمد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، بندے اس کے محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد، کفو اسی سے بنا ہے. صلوات بھیجیے حضرات. کفو اسی سے بنا ہے، کوئی ایک اس کا ہم پلہ نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے کہتے کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی. کیا ماننے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کہتے اس لیے سمجھ بوجھ کے پڑھو کہ بہت ثواب ہوگا. صلوات بھیجیے حضرات. کذالک اللہ ربی، اسی طرح سے میرا پروردگار ہے. ایسا ہی ہے جیسے میں نے. اچھا اور لوگ ہوں گے. دیکھیے ہمارے یہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے، وہ تو کہیں میرا موضوع نہیں اخلاق. ہمارے یہاں مومن کو بھولو نہیں، ماں باپ کو بھولو نہیں، چاہے نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو. اور جگہ نہیں ہے یہ سب مسلمانوں میں. آپ ہی کیا کذالک اللہ ربی قل هو اللہ ختم ہو مستحب ہے، آپ کہیے. اس کے بعد کا قنوت، قاف نون واو تو ہے، قنوت کے معنی مایوسی. قاف نون واو تے ہے، قنوت کے معنی بارگاہ خداوند میں عاجزی کے ساتھ دعا کر. شرط ہے عاجزی کے ساتھ دعا. اب آپ آئے ربنا اغفر لی، کیا مانے ہوئے ہیں؟ پروردگار میرے گناہوں کو، ولے والدیا، ماں تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، میرے ماں باپ دونوں کے، وللمؤمنین، اور مومنین کے دن یوم یقوم الحساب، جب قیامت کے دن تو ہمیں حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ہمیں معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، مومنین کو معاف کر دے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ پروردگار میرے دونوں ماں باپ پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم. اس کے بعد کیا ہے؟ اور وَجْزِهُمَا بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا. پروردگار ان دونوں ماں باپ کی جزا یہ ہے، اگر نیکیاں کی ہو تو نیکی کا بدلہ نیکی سے ہو، اور اگر میرے ماں باپ گناہگار ہے تو انہیں معاف فرما دینا. صلوات ہے یا
بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نماز کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا، کیونکہ عدل کی میزان پہ ہم اس لائق نہیں کہ پورے اتر جائیں. تیری مہربانی ہوگی تو میں لیجیے. یہ کہنے کے بعد آپ پھر آئے رکوع میں، سجدے میں بیٹھ گئے. اچھا آپ سمجھے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا تو سب کچھ تو ہو چکا، لیکن آپ کیا کہہ رہا؟ بسم اللہ و باللہ وخیر الاسماء للہ الحمدللہ. اللہ میاں کا اتنا بھی باقی ہے، اور اتنی تعریفوں کے بعد بھی الحمدللہ. ساری تعریف خدا کے لیے ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قدرت نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو بتاؤ بھائی، میرے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ تو بندہ بیچارہ جواب کیا دیتا؟ کہتا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، معبود میں گواہی دیتا بتانے والا تیرا بندہ بھی تھا، تیرا رسول بھی تھا، جس کا نام محمد تھا. ایسا اچھا تھا محمد کو دیکھا بھیا؟ پروردگار محمد کو گئے ہوئے تو 1420 سال ہو گئے، میں کہاں دیکھ پاؤں گا. پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بتانے والی آل محمد صلوات بھیجیا. ابھی بات ختم ہو. اب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا اے نبی اعظم، آپ پر سلام ہو، درود ہو، رحمت ہو، برکت ہو. اب آپ آگے دیکھیے مصلی پہ آپ پہنچ کہاں گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ دیکھیے اسی لیے رسول نے کہا تھا نماز مومن کی معراج ہے. رسول خود صاحب معراج تھے، مومن کو بھی معراج دکھانا چاہتے تھے، اس لیے کہا مصلی پہ آؤ، معراج ملی. دیکھا معراج؟ السلام علینا. غور کیا کبھی اس کے معنی میں؟ السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر. اللہ کیا کہہ رہا؟ ٹھیک ہے سلام تم نے کیا، زبان تمہاری ہے، جواب میرا بال ہے. کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامات ہے جی. مزہ آئے گا نماز میں. ایسے تھوڑی نا بھگدڑ والی نماز پڑھنے آئے، معلوم ہو رہا ہے کوئی تمہیں اولمپک کا ریسنگ کے لیے لے کے آئے گا. چڑبڑ بھیگی ادھر، چپلیں ادھر، آواز آئی اور سجدگاہ ادھر بھیگی. چلے بھائی خدا میں نے احسان کر دیا، دور کا تمہارے پر. ہاں ڈھنگ سے آؤ. کیا کہا سنیے؟ ہلنا نہیں، کم سے کم تعقیبات صدیقہ طاہرہ کی تسبیح اقدس. آؤ فاطمہ زہرا کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، وہ یاد کرو، کہو اللہ اکبر، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ. اس کے بعد اب دعا مانگو. اسی لیے کہا گیا کہ اگر دعا نہیں مانگو گے، قدرت فرشتوں سے کہے جس کے منہ پہ مارو کی نماز، کیا میں اس کے سجدوں کا بھوکا تھا؟ کیا مجھے ضرورت تھی؟ میں نے تو اس لیے رکھی تھی نماز تاکہ اسی بہانے کچھ گفتگو ہو جائے. صلوات بھیجا وزان. ہاں دعا ماں. اور یہ جو آمین لوگ کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو معمولی بات ہے؟ یہ لوگ بیچارے بہت سارے ہوئے ہیں کیا بار بار آمین. آمین آمین جب لوگ کہتے ہیں تو قدرت بہت خوش ہوتی ہے کہ ہمارے بندے ہمیں ذمہ دار بنا رہے ہیں. اب یہ کہیں اور میں قبول نہ کروں. عزیزان گرامی آپ اندازہ کیجیے گا یہ نہ. اس کے بعد یہ سوچیے گا مسجد کا وقار خوبصورتی سے نہیں ہے، مسجد کا وقار نماز سے ہے. ہم بنوا دیں اس میں سونے کا ملمہ کہیں چڑھوا دیں، فائدہ کیا جب تک نماز ہی نہ ہو. دنیا آؤ یہ بڑی پریشانی میں تو ہے. مسجد اگر ہے تو ان لوگوں کے لیے جو قریب رہتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن آپ کی شکایت کریں گی. ایک محلے کی ویران مسجد، دوسرے محلے کا وہ مولوی جس سے استخارے تو خوب دکھوائے، مسئلہ ایک بھی نہ پوچھا. صلوات بھیجا ہوگا. جب آئے استخارہ دے استخارہ. ہاں اگر وہ مولوی جس سے مسئلہ نہ پوچھا گیا اور وہ گھر کی قرآن کہ جس پہ گرد جمتی رہی، اس پہ کوئی پڑھنے والے. 3 چیزیں میدان محشر میں حسین و جمیل خوبصورت تصویر میں بدلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شاکی ہوں گی
کہ معبود مسجد کہے گی کہ یہ رہتے تھے لیکن ہم میں نہیں آتے تھے. ہاں دھیان نہیں رہا اور بڑی منزلتیں ہیں. اسی لیے رسالت محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ جلدی سن لیجیے آپ. ارشاد فرمایا ذمہ داری فضیلت مسجد بیان کر رہے تھے. انوار الصادقین مولانا صادق علی نجفی نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ بیان ہو رہی تھا فضیلت. ایک نابینا بولا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں محروم رہ جاتی فضیلتوں سے, مسجد نماز پڑھنے لگتا نہ کہ گھر سے مسجد تک ڈوری باندھ لے اس کا سہارا لے کے آ لیں نماز مسجد میں پڑھو. صلوات بھیجیے حضرات. ہاں کیوں یہ آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ محبت ہو, یگانیت, محبت, پیار, اخوت برداری, بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو. اور اس لیے آپ اندازہ کیجیے اللہ اکبر کسی کو پوری کائنات اسلام جو کچھ پھیلا, ظاہر تھی مدینہ کوئی کمیونٹی حال تو تھا نہیں تھا, ہمیں بتائیے. میں کچھ بھی نہیں تھا. بنی نجار کی زمین تھی, 2 بیٹے یتیم تھے جس کا نام ایک نام سہیل تھا ایک نام سہیل تھا. اور اس کے بعد ان سے زمین خریدی کی تو ان کا جو ولی تھا اس سے کہا کہ بچے یتیم تھے ان کے پیسے ان کو دیے. اس کے بعد مسجد ہی سارا کھیل, یعنی اسلامی لشکر مرتب ہوتا تھا مسجد میں, خطبے دیے جاتے تھے مسجد میں, فضائل پڑھے جاتے تھے مسجد میں, ہیں جو کہ لشکر لوٹ کے آتے تھے مسجد میں, امام جعفر صادق بیٹھ کے پڑھاتے تھے مسجد میں. صلوات ہے زیادہ. پورے اسلامی لشکر کا جتنا بھی خاکہ مرتب کیا جاتا مسجد میں. اور کہاں مکان کہاں تھا بھائی؟ ظاہر سی بات پہلے شروع میں 2 حجرے بنے تھے. آپ کو تاریخ ہے میں آپ کے ذہنوں کا ہو جاؤں گا. تو سارا کھیل ہے اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے, اللہ کا گھر آباد ہوگا, آپ اپنے آپ آباد ہو جائیں گے. جب آپ اللہ کے گھر کو نہیں آباد کریں خوبصورت ہونا چاہیے اچھے سے اچھا, اور مگر یہ ہے کہ نمازی بھی تو ہونا چاہیے. ہاں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ بن گئی, کوئی ہے نہیں نماز پڑھنے. کیوں نہیں بھائی؟ سوال یہ ہے ہونا چاہیے فریضہ. اس کے بعد جماعت کا انعقاد ضرور ہونا چاہیے. ہاں جماعت کا انعقاد ہونا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ 10 مومن نماز پڑھنے آتے ہیں. بیچارہ 1-2 دن سے نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے مجھے وہ چچا آتے تھے کیا ہوا؟ کسی نے بتایا بیمار. لیجیے اب پورا نمازی جتنے بیچارے مسجد کے لوگ تھے پہنچ گئے. اس کو ثواب الگ ملا, عیادت کا ثواب ہی نہیں ملا. اس کو جناب دل بڑھ گیا. صلوات بھیجیے. آواز آتا ہے نا. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے. تو ابھی گانے گرامی ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ظاہر کی بات ہے 2 معصوموں کی شہادت بھی ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا. جواب احمد آپ کے تمام عزیزان گرامی, آپ دیکھیے کہ جو آنے والا نماز رسول علی سے کہہ رہے ہیں, حسن حسین سے کہہ رہے ہیں. کیا علی نہیں جانتے تھے نماز کی اہمیت؟ یا علی حسن نہیں جانتے تھے؟ علی ان کو بار بار یاد دلا رہے. کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا. عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے گا کہ آج 28 صفر سن 11 ہجری میں رسول اعظم کی رحلت ہوئی, اور 28 صفر المظفر سن 50 ہجری میں امام حسن کی شان. تقریباً یہ جناب 40 سال کا وقفہ. اور اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا کہ رسالت مآب کتنی محبت کرتے تھے. مسلمانوں کو احساس نہیں ہے اس بات کا. مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ رسول کتنی محبت کرتا تھا مسلمانوں سے. اور اس کے بعد جب ملک الموت آگے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سید کونین رسالت مآب کے سرانے, آنکھوں سے آنسو. بیٹی نے جیسے آنکھوں سے آنسو ٹپکے بیٹا بیٹی ابھی میں زندہ ہوں, رو رہی ہو فاطمہ؟ کہا بابا میں نہیں رہوں گی تو کون روئے گا؟ بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کی رحلت ہو گئی, آپ نے ہمیں پالا ہے. بابا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے, بابا ایک آپ کا سہارا تھا, آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں. کہا بیٹی رو کیوں رہی؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے بار بار. کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم یہ تمہارے در کا شرف ہے, یہ ملک الموت ہے, اسے سلیمان کی حکومتیں نہ روک پائیں. یہ تمہارے دروازے پہ اجازت چاہے, بیٹی اجازت دے دو. اس لیے قانون قدرت یہ ہے کہ جو آیا ہے قرآن میں آیا تھا انکا میت و انہم میتون, قرآن کی آیت موجود ہے. بیٹی اجازت دو, اس آنے والے کو جانے دو. لیجیے فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں اشک جاری. عزیزان گرامی آنے والا ملک الموت آگے بڑھا. کب ضرور رسالت مآب نے پہلا سوال کیا, کیا اتنی ہی تکلیف میری امت کو ہوگی؟
کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے تکلیف ہماری یہ ہمت کی آپ کو تکلیف دے رہے امت کو کتنی تکلیف ہوگی بتایا نہیں نا. تو رسول نے کہا مجھے تکلیف دے دو میری امت کو تکلیف نہ دے. میں کہوں گا یا رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کو اتنی فکر ہے امت کی اور ابھی آنکھ بند ہونے دیجیے پھر دیکھیے امت کا آپ کمال. اللہ اکبر. عزیزوں کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو محلے والا کوئی کہنے نہیں آئے گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں روئیں نہ. لیکن رسالت مآب کے بعد فاطمہ زہرا سے کہلوایا گیا فاطمہ یا دن میں رویا کر یا رات میں رویا. رسالت مآب کا جنازہ لا کے دفن کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد دیجئے یہی 28 سفر پھر ہے. امام حسن مشتبہ ہے جوتا بنت اشعث کے ذریعے سے جناب زہر دے اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرتے ہیں. جناب زینب نے دیکھا کہ ہائے بھیا کتنے زہر دے دیا ہے میرے بھیا. ابھی ماں باپ کا غم تازہ تھا آپ کے جانے کے بعد. لیجیے عزیزان گرامی آپ سوچئے گا. لیجیے امام حسین بلایا آ بھیا حسین اسرار امامت تمہارے حوالے. حسین یہ میرے بچے ان کا خیال رکھنا. حسین نے اپنے بھتیجوں کلیجے سے لگا لیا. آ جاؤ میرے کلیجوں آ جاؤ میرے عزیزوں. جناب امام حسین نے کہا عباس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا جنازہ نانا کے برابر میں دفن ہو جائے. لیجئے گھر سے جناب یہ جنازہ چلا. چلنے کے بعد جیسے روضہ رسول کی طرف بڑھنے لگا مسلمانوں کا ایک جمع غفیر آیا کہ ہم جنازہ نہیں دفن ہونے دیں گے. تو امام حسین نے کہا بھیا عباس اب اسے جنت البقیع کی طرف چلو. ٹھیک ہے نہیں دفن ہونے دے ماں کے برابر میں دفن کر دیں گے. ٹھیک ہے آپ نے نہیں دفن ہونے دیا میری کوئی بحث نہیں. لیکن جب جنازہ جا رہا تھا یہ تیروں کی بارش کرنے کی کیا ضرورت تھی. امام حسن کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہو گئی. تاریخ کہتی ہے کہ بدن پہ جناب باقاعدہ جسم پہ میں باقاعدہ تیر پیوست ہو. جناب عباس نے بھائی کو دیکھا. حسین نے کہا عباس میرے لال عباس چلو اسی جان دے بھائی کے اسی جان سے میں دفن کر دوں. کچھ نہ کہو عباس چلو لیجئے حسن کا جنازہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے دور میں علی سے دفن ہو گئے. اے حسن مشتبہ آپ کے دور میں حسین تھے لاشا دفن گئے. لیکن ہائے حسین کربلا کا دبتا ہوا زہرا. میں کہوں گا مولا امام حسن آج آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. صبح سے میں نے کئی مجلسیں پڑھ دی. مولا آپ کے بچوں کے بارے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ آپ کی شہادت کے بعد کسی بچے کے منہ پہ تماچے مارے گئے ہو کسی بچے کے کان سے گوشوارے چینے. مگر عزیزوں بس سن لو زحمت تمام ہو آخری مجلس 2-4 منٹ لگ جائے معاف فرما دینا. تو عزیزان گرامی حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے. اس کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی. اس کے بعد سروں سے چادریں چنی اور بیویوں کو برہنہ پشت جناب ناکوں پہ سوار کیا گیا. سروں پہ چادر نہیں تھی. یہ قافلہ گزر بازار کوفہ و شام ہوتا ہوا جب دربار یزید آیا تو یزید کا ایک جھوٹا خوشامد خور خطیب جدید کی تعریفیں ممبر پڑھتے کر. تو امام سن رہے تھے. ایک مرتبہ جب خطیب جھوٹا اترا تو امام نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں. تو پہلے تو منع کیا نہیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن مجمع نے کہا یہ کون سی بات ہوئی تمہاری بات سنی میں بھی تو دیکھوں. یہ جوان کیا ہے 23 سال کے جوان ہے بالکل جوان ہے. ہاتھوں کی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا اور چوتھے امام ممبر پہ گئے. بتایا مسلمانوں تمہیں کچھ پتا ہے میں کون ہوں؟ یہ جو تمہارے سامنے کٹا ہوا سر یہ رسول کا نواسا ہے. یہ اکلوتی بیٹی فاطمہ کا نور نظر ہے. اور یہ تمہارے سامنے جتنی بیویاں اس میں کوئی رسول کی نواسی ہے کوئی علی کی بیٹی ہے. ارے اب تو مجمع نے کہا منہ پہ ہاتھ یہ عزیز یہ تم نے کیا غضب کر دیا ہمارے لیے. اب جب ماحول بگڑا فوراً کہا گیا اذان دی جائے. مؤذن بے وقت کی اذان پہ کھڑا ہوا جیسے اس نے اللہ اکبر کا امام خاموش ہو گئے. امام نے دہرایا انہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا امام نے کہا.
جب اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، چوتھے امام نے کہا ہے تمہیں اسی محمد کی قسم میں خاموش ہو جاؤ. اور ایک بڑا خاموش بتا یزید یہ بتاؤ محمد تمہارے جد تھے یا میرے جد تھے؟ کہ بے شک آپ کے جد کا ہمارے جد، تو نے کربلا کے میدان میں رسول کی نوازیوں کے ساتھ یہ عمل ہے کہ ان کے سربراہ نبت ایک مرد جب دیکھا گھبراہٹ میں کچھ قائد کو قائد خانہ سنتے جانا مقید کر دیا جائے. اہل حرم قائد خانے میں مقید. قائد خانہ نہیں تھا میرے بھائی جس میں دن کی دھوپ تھی رات کی اوس تھی اور 4 سال کی بچی جس کا نام سکی. چاہنے والوں رو لو. اہل بیت آپ سے سیدہ نے مال و دولت نہیں مانگی، صرف آنسو مانگے ہیں. کہا تھا بابا جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ ہوگا تو آئیے شہزادی یہ رات ہے اور آپ کے چاہنے والے بیٹھے. جناب سکینہ زندان شاہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی. جب سکینہ کو کھڑا ہوا دیکھا تمام بچے آنے لگے اور سکینہ کہتی تھی اے شام کے بچوں، جیسے یہ تمہارے سامنے گھر بنے ہیں ایسے ہی میرا مکان مدینے میں تھا. میرا بابا شہنشاہ عرب تھا، میرا بابا کربلا میں مارا گیا پورا کنبا، اور یہ دیکھو نوجوان جو زنجیروں یہ میرا بھائی وقت ہے ماں، یہ جو عورتیں اس میں رسول کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں بہویں ہماری ماں ہیں. تو بچے سکینہ کے بہن سن کے بہت روتے تھے. بچے پلٹ کے جا کہتے تھے اماں، اے اماں وہ بچی ایسے کلیجہ پھٹا جاتا ہے. اب تاریخ نے کیا بتایا کہ اب بچوں کے ساتھ مائیں بھی آنے لگی. جناب سکینہ رونے والوں صاحب اولاد ہو اس سے زیادہ سخت مذاہب نہیں پڑھے جا سکتے. جناب سکینہ بہن کر دی مائیں بھی آنے لگی. یہاں جمع غفیر لگنے لگا. اور ایک مرتبہ تاریخ نے بتایا جب بچے صبح صبح آئے اور آواز دی سکینہ نہیں ہے تو امام نے فرمایا اے بچوں انتظار نہ کرنا، میری بہن کی شہادت ہو گئی. وہ سامنے بنی ہوئی قبر نظر آئی. بچے چلے گھروں. سنو صاحب اولاد کا مجمع ہے، اللہ تمہاری بیٹیوں میں سلامت رکھے. بچے چلے، عورتیں آئیں، مردوں سے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہمارے رسول کی ضروریت قید ہو گئی، تم نے کچھ نہ کہا. ارے بچی بھی شہید ہو گئی، بچی باپ کو یاد کر. اب مردوں کو کچھ سمجھ میں آیا، تلواریں لی، باہر سڑکوں پہ آئے، دارالامارہ کی طرف بڑھے. یزید باہر آؤ، یزید باہر آؤ. یزید ہوشیار آدمی تھا، باہر نہیں جانتا تھا بوٹیاں نوچتے کی پبلک. فوراً چھت پہ گیا. کیا بات ہے؟ کہا یزید تم نے وہ ظلم کیا ہے، کائنات رو رہی ہے، تم رو رہے ہو، ہم رو رہے ہیں. تم نے رسول کے نوازے کو بے جرم و جرم خطا قتل کر دیا، اس کے بعد رسول ہمارے لیے مصیبت تھی دیا قید خانہ. اور آج تو وہ بچی بھی مر گئی جو روزانہ اپنے بہن دے. اب پوچھ رہا کون بچی، سنیے گا، پوچھا وہ بچی کون، نام بتاؤ. بھائی نام کیا بتایا؟ انہوں نے کہا وہ بچی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے، وہ بچی جس سے گوشواروں نے کہا بندے شیل ہے، وہ بچی جس سے کرتے کا دامن جلا ہوا. کہا ٹھیک ہے ہم سمجھیں گے، آپ واپس جائیے، ابھی میں انتظام کرتا ہوں. نیچے اتر کے آیا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ آنکھوں میں آنسو بہت تھے. یزید کی بیوی نے کہا یزید آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوں گے، تم نے رسول کو رلایا ہے، فاطمہ کو رلایا ہے. ایک مرتبہ امام علیہ الدین کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میں آپ کی رہائش چاہ رہا ہوں، آپ مدینے چاہیں، شام میں رہنا چاہیں، شام میں رہیے گا، میرا وعدہ ہے باوقار عزت کا انتظام کروں گا، جو عزت کے ساتھ باقاعدہ رہیے، ساری چیزیں میرے ذمے. اور اگر مدینے جانا ہے تو میری وہ بھی ذمہ داری ہم پہنچوائیں گے. تو امام نے جواب دیا کہ میں بغیر پھوپھی کی مرضی کی کوئی بات ابھی نہیں کہہ سکتا. ہتھکڑیاں اتروا لی گئی، بیڑیاں اتروائی. اب جو پہنچے تو جناب زینب نے کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا پھوپھی اماں آج سے ہمیں رہائی ہے. یزید نے یہ پوچھا ہے کہ آپ شام میں رہنا چاہتی ہیں یا مدینے چلے گی؟ تو کہا بیٹا یزید سے کہہ دو شام میں ہمارا کام ہے، مدینے میرے نانے کا روزہ ہے، میری ماں کی قبر ہے، میرے بھائی کی مزار ہے، ہم مدینے جائیں. لیکن بیٹا یہ کہہ دو ابھی تک میں نے اپنے بھائی کی صفحے ادا نہیں بچھائی ہے.
مکان خالی چاہیے ہے. اس نے کہا فوراً پیغام کہ میں اپنے مکان کے برابر میں مکان خالی کیا گیا. 7 یوم ماتم ہوا ہے. 7 یوم. سب سے پہلے ایک چھوٹے سے چادر کا ٹکڑا جناب زینب نے بچھایا. چوتھے امام نے کہا میرے لال بیٹھو, بیٹا بیٹھو, وقت امام ہو. تمہارے 2 بھائی شہید ہو گئے. تمہارا بابا تمہیں کسی نے تسلی دیا. لو علی اکبر کا پرسا, علی اصغر کا پرسا, بھائی حسین. کہا وہ بھی اماں اونو محمد کا پرسا میں آپ لیجیے. اب جناب نالو شیمن دارو نہ ہو رہا. اس کے بعد جب 7 یوم ہو گئے, سنیے گا میرے آگے بس احمد تمام کر رہا ہوں. جب 7 یوم ہو گئے تو اماریاں لگائی گئی مکان کے باہر. 300 سپاہی بشیر ابن جذلم کی قیادت میں روانہ کی گئی. اماریاں لگائی گئی. جناب زینب نے اماری دیکھی, کہا بیٹا یہ رنگ تبدیل کراؤ, سیاہ رنگ کی اماریاں. اس لیے کہ اگر ہم ایک شہنشاہ عرب کی نوازی ہے تو ایک مظلوم بھائی کی بہن بھی تو ہے. اے بیٹا سہارا. فوراً رنگ بدلے گئے. جناب زینب باہر آئے. سننا میرے عزیزوں, آؤ بیویوں تمہیں سوار کر. بیویوں کو جناب زینب سوار کر. آخر میں ایک مرتبہ بیویوں کو سوار کرتے کرتے کہا بیٹا زین العابدین. کہا اماں کیا, کہا بھوبی اماں کیا, کہا بھابی رباب نہیں دکھائی دے رہی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا اماں ہم نے یہیں تو بٹھانا تھا. کہ نہیں دکھائی دے رہی بیٹا. تو ابھی یہ باتیں بھتیجے بھوبی میں ہو رہی ہے. جناب زینب بیٹا کہاں ہے؟ ایک خاتون زندان شام کی طرف سے آئے. انہوں نے کہا کیا تلاش رہی ہیں؟ کہا میری بھابی رباب ہے. کہا میں نے ایک بیوی کو در زندان پہ روتے دیکھا ہے. جناب امام زین العابدین بھوبی اماں چلیے. بھتیجے کا ہاتھ پکڑا, کیا دے کر روا. در زندان میں سر رکھے بیٹی سکینہ. جب طاہر واپس جاتے تھے کہتی تھی ہم کب مدینے جائیں گے. اے بیٹی اٹھو, اے بیٹی کیا چلو گی نہیں, قافلہ جا رہا ہے. آؤ میری بیٹی اٹھو. جناب زینب پہنچ گئے. جزاکم اللہ, چند منٹ کی زحمت تمام ہو گئی. جناب زینب نے کہا بھابی اٹھیے, اپنے کو سنبھالیے. بھابی چلیے, پورا قافلہ جانے کو تیار ہے. امام نے کہا اماں چلیے, ہاتھ جوڑ لیں, اٹھیے. کہا بیٹا وقت امام حکم نہ لگا دینا, انہیں اطاعت امام لازم ہو جائے گی. کہا نہیں اماں, امام نہیں کہہ رہا, بیٹا کہہ رہا ہے. اماں اٹھیے. زینب نے کہا بھابی چلیے. کہا زینب سنیے گا آپ, اے زینب یہ بتائیے میں مدینے جا کے کیا کروں؟ میرا مدینے میں کیا رہ گیا؟ میرے وارث کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. ایک علی اصغر تھا وہ کربلا میں دفن ہو گیا. بچی تھی وہ شام کے زندہ. میرا مدینے میں کیا ہے, کیسے چلی جا؟ ان کی ننھی خبریں جوڑ دوں. جب بہت سمجھایا چلی سہارا دیا. جناب زینب نے ان کو بھی سوار کیا. آخر میں چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں آئیے, میں آپ کو سوار کر دوں. پھوپھی اماں کو بھی سوار کر دیا گیا. نقارہ بجا, الفراق کی آوازیں, بچے چھوٹے چھوٹے. شام کی اور خدا حافظ. جب یہ قافلہ چلنے سنتے جانا میرے عزیزوں, آنکھوں سے آنسو نہ رکیں گے اگر حقیقت میں سنو گے. ایک میں جب قافلہ اونٹ بڑھنے لگے تو جناب زینب نے اپنی ہماری سے چہرہ نکالا. اے شام کی عورتوں, جب تمہیں کاموں سے فرصت مل جائے تو رات میں ایک چراغ زندان شام میں جلا دینا. میری سکینہ اکیلی رہ جائے گی. بچی پہلی مرتبہ کے زندان شام کی طرف سے جب یہ قافلہ, زینب نے کہا سکینہ معاف کرنا, تمہاری بوبی جا رہی ہے. تعجب نہیں, قبر سے آواز آئی ہو بوبی اماں خدا حافظ. بس آخری جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. قافلہ آگے بڑھا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری
قبر امام حسین کے پہلے ظاہر تاریخ نے لکھی کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں چیلم کے دن، دوسرا چیلم، پہلا چیلم زندانی شام میں ہوا، میں کربلا میں تھا، میں نے نہر فرات سے غسل کیا، کپڑے بدلے، حسین کی قبر پہ گیا۔ سنتے جاؤ میرے حدیث، حسین کی قبر پہ جابر نے اپنا روئے انور رکھا، آواز دی حسین یہ وہ جابر ہے جس نے تمہیں طیدہ کی آغوش میں دیکھا، اے حسین میں نے رسول کے کاندھوں پہ دیکھا، اے حسین میں نے تمہیں مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھا، اے حسین میں نے نانا کی بھوج پہ دیکھا، اے حسین آج تم قبر میں لیٹے ہوئے ہو، ظالموں نے ظلم کر دیا۔ جابر روتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، کیا آواز ہے سننا میرے، اے جابر اب میری قبر سے دور چلے جاؤ، ہماری بہن زینب آنے والی ہے، جابر دور چلے جاؤ۔ جابر نے قبر حسین کو چھوڑا، سیام آریان یا شروع ہوئی، جیسے ہی قبر حسین ہے زینب نے اپنے کو گرایا۔ اے بھائیا یہ تو بتاؤ زینب واپس کیسے چلی جائے، تمہارے بغیر مدینے میں دل نہ لگا، ہمیشہ شورداری کے بعد تمہیں دیکھنے کے لیے آئے۔ اے بھائیا ایک جملہ اور سنو بس، کیا اے بھائیا جو تم نے امانت سکینہ کی شکل میں دی تھی ہم سکینہ کو نہ لا پائے، اے بھائیا وہ زندان شام میں رہے۔ بس جناب ام کلثوم کی باتیں سنا، ام کلثوم نے کہا کہ بیٹا زین العابدین تم نے میرے بھائی عباس کی قبر کہاں بنائی؟ اے ام کلثوم کا یہ بیٹا زین العابدین ذرا بتاؤ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ بھتیجے نے چوپی کا ہاتھ پکڑا، بھتیجے نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، پھوپھی کو لے کے آئے نہر فرات کے کنارے، ایک آواز دی پھوپھی یہ آپ کے غیور بھائی کی قبر ہے۔ جناب ام کلثوم نے گرا دیا، اے میرے غیور بھائی بڑی میری عزت کا خیال تھا لیکن تم لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بتاؤ کہ ام کلثوم یہ بہن مدینے کیسے چلی جائے؟ سیال مجھا دور صدم باری لازمی خلق جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا، جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا، جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا
آئیں گی زہرا حسین کا لاشا پسر ہے نہ پہچاننے کو ہے کرتا نہ تن پسر ہے نہ پہچاننے کو ہے کرتا تو کیسے ڈھونڈے سکینہ حسین کا لاشا جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا سکینہ آؤ ادھر آ جلد آ جاؤ سکینہ حسین کا لاشا پڑا ہے دھوپ میں مولا حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا سینہ کی نوک سے زخمی ہوا سرے زینب سینہ کی نوک سے زخمی ہوا سرے زینب ارے زمیں پہ درد سے تڑپا حسین کا لاشا بٹی تھی پہلے بھتیجے کی لاش ٹکڑوں میں بٹی تھی پہلے بھتیجے کی لاش ٹکڑوں میں ارے ہے اب زمین پا بکھرا حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا رے اسیر ہو کے سوئے شام جب چلے عابد اسیر ہو کے سوئے شام جب چلے عابد ارے تھا سر کہیں تو کہیں تھا حسین کا لاشا پڑا ہے دھوپ میں مولا حسین کا لاشا جگہ جگہ سے شکستہ مقطع سماعت فرمائیں لاشا جگہ جگہ سے شکستہ حسین کا لاشا طواف
ہو جیسے اس کا بھی کعبہ حسین کا لاشا